بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ میدان عرفات میں کورونا کے علاج کے لیے ہسپتال۔ سعودی وزارت صحت نے میدان عرفات میں کورونا سے متاثرین کے علاج اور ان کی طبی نگہداشت کے لیے خصوصی ہسپتال تیار کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے مشرقی عرفات میں کورونا ہسپتال کو طبی عملے اور ضروری طبی آلات سے آراستہ کر دیا ہے۔ اس میں 200 بستروں کی گنجائش ہے۔ یاد رہے کہ میدان عرفات وہ مقام ہے جہاں دنیا بھر کے مسلمان پانچواں اسلامی رکن حج ادا کرنے کے لیے 9 ذی الحجہ کو جمع ہوتے ہیں۔ سعودی حکومت یہاں صحت خدمات کے لیے ہسپتال سمیت دنیا بھر کی سہولیات مہیا کرتی ہے۔ وزارت صحت نے بیان میں بتایا ہے کہ فی الوقت میدان عرفات کے کورونا ہسپتال میں 100 مریض زیر علاج ہیں۔ ہسپتال کے معاون ڈائریکٹر رفیع کا کہنا ہے کہ کورونا کے مریضوں کو لانے سے لے کر انہیں صحت یاب ہونے کے بعد فارغ کرنے تک کا ایک مربوط نظام ہے جس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ ہاؤس ایسولیشن کے لیے سمارٹ کڑے۔ سعودی عرب نئے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور عوام کو اس کے شر سے بچانے کے لیے نئی تدابیر اختیار کر رہا ہے۔ وائرس سے متاثرین کی تعداد میں اضافے اور معاشرے میں وائرس سے بچنے کے لیے بڑھتی ہوئی آگاہی کے پیش نظر سمارٹ کڑے کا سسٹم متعارف کرایا جائے گا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی صحت حکام کورونا کے متاثرین کو ہیلتھ ایسولیشن کے لیے قرنطینہ بھیجنے کے بجائے ہاؤس ایسولیشن کا طریقہ کار اپنانے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے متاثرہ افراد یا کورونا وائرس لگنے کے شبہات سے دوچار افراد کو سمارٹ کڑے دیے جائیں گے۔ سعودی عرب توکلنا ایپلیکیشن کے ذریعے سمارٹ کڑے ہاؤس ایسولیشن کے لیے متعارف کرائے گا۔ توکلنا ایپلیکیشن نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا ہے کہ ہاؤس ایسولیشن میں رکھے جانے والوں کو روزانہ اپنے محلے میں چہل قدمی کے لیے 1 گھنٹے کا اجازت نامہ جاری ہوگا۔ ایپلیکیشن کے ذریعے متاثرہ افراد کو جسمانی ورزش کی ترغیب دی جائے گی اور ایسے لوگوں کو جنہیں یہ شبہ ہو کہ وہ کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں کے لیے اپنا ٹیسٹ از خود کرنے کا طریقہ کار رائج کیا جائے گا۔ پاکستان میں 81 ٹن رمضان راشن کی تقسیم مکمل۔ سعودی وزارت اسلامی امور و دعوت و رہنمائی نے برادر ملک پاکستان میں 81 ٹن رمضان راشن کی تقسیم کا کام مکمل کر لیا ہے۔ اسلام آباد میں سعودی سفارت خانے کے ماتحت دعوت سینٹر کے ذریعے تقسیم کا کام انجام دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق رمضان راشن اسکیم سے پاکستانی شہروں اور قریوں کے 1 لاکھ سے زیادہ افراد کو فائدہ ہوا۔ اسلام آباد دارالحکومت کے ماتحت شہروں، قریوں، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور سندھ میں رمضان راشن تقسیم کیا گیا ہے۔ اس موقع پر حکومت پاکستان کی جانب سے نئے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقررہ حفاظتی اقدامات کی پابندی کی گئی۔ پاکستان میں متعین سعودی سفیر نواف المالکی نے برادر ملک پاکستان میں نادار بھائیوں کی ضرورت کے احساس پر شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے ممنونیت کا اظہار کیا۔ المالکی نے بتایا کہ شاہ سلمان نے پاکستان سمیت 18 ممالک میں رمضان راشن کی تقسیم کا حکم جاری کیا تھا۔ کورونا کی وبا کے باوجود راشن کی تقسیم احتیاطی تدابیر کے اہتمام کے ساتھ کی گئی۔ سعودی سفیر نے رمضان راشن اسکیم کی سرپرستی پر وزیر اسلامی امور شیخ ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ پانی کا بل کیسے کم کریں؟ سعودی نیشنل واٹر کمپنی کے چیئرمین انجینئر محمد الموکلی نے کہا ہے کہ زیر زمین آبی ذخائر کے تحفظ اور پانی کی لاگت کم کرنے کا واحد حل کفایت شاری ہے۔ تمام صارفین پانی کو انمول نعمت سمجھ کر استعمال کریں۔ اخبار 24 کے مطابق انجینئر محمد الموکلی نے ٹی وی پروگرام میں کہا کہ سعودی حکومت 1 مکعب میٹر پانی پر جو شہری کو اس کے گھر پر آسانی سے مل رہا ہے 10 ریال خرچ کر رہی ہے، جبکہ شہری 1 مکعب میٹر پانی پر آنے والی لاگت کا صرف 25% بل کے طور پر ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب پانی کے فی کس استعمال میں امریکہ اور کینیڈا کے بعد دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ اگر مقامی شہریوں نے پانی خرچ کرنے کا اپنا طریقہ تبدیل نہ کیا اور اسی طرح حد سے زیادہ پانی خرچ کرتے رہے تو آئندہ ایام میں پانی کا بل بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور یہ ہمیشہ زیادہ ہی آئے گا، جبکہ حکومت کو پانی تیار کرنے اور تقسیم کرنے کے لیے مسلسل بھاری سرمایہ لگاتے رہنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کھارے پانی کو استعمال کے قابل بنانے کے لیے پٹرول اور گیس خرچ ہوتی ہے۔ سعودی نیشنل واٹر کمپنی کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ قومی تبدیلی پروگرام 2020 اور سعودی ویژن 2030 کے اہداف پورے کرنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔
انہوں نے صارفین سے اپیل کی کہ وہ خود کو بھی سمجھائیں اور گھر والوں میں بھی پانی کے حوالے سے کفایت شعاری کا شعور بیدار کریں۔ 10 سے 20% تک پانی کم خرچ کریں، ایسا کریں کہ تو پانی کا بل کم ہوگا اور زیادہ بل کی شکایت نہیں ہوگی۔ شعبہ صحت کا ہیرو جو کورونا سے جنگ میں جان کی بازی ہار گیا۔ مکہ میں شعبہ صحت کے ایک ہیرو 43 سالہ خالد الحسینی الشریف کورونا وائرس کے مریضوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے خود وائرس میں مبتلا ہو گئے تھے اور جانبر نہ ہو سکے۔ عرب نیوز کے مطابق ہیلتھ کیئر میں خدمات انجام دینے والے خالد الحسینی کے ساتھی، دوست اور اہل خانہ ایک ہیرو کے بچھڑنے کے المیہ کا سامنا کرنے پر غمگین ہیں۔ مکہ کے کنگ عبدالعزیز ہسپتال میں میل نرس کے طور پر کام کرنے والے خالد الحسینی الشریف 1 ماہ قبل کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے تھے اور اب انہیں سانس لینے میں دشواری کا سامنا تھا۔ انہیں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں منتقل کیا گیا تھا اور وہ کئی دنوں سے وینٹی لیٹر پر تھے، لیکن ان کی حالت بگڑ گئی اور وہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ گزشتہ روز خالد الشریف کے جنازے پر سوگواران نے ان کی بہادری کے ساتھ مریضوں کی دیکھ بھال اور پیشہ ورانہ خدمات کا اعتراف کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خالد ایسا شخص تھا جس نے اپنی زندگی صحت کی خدمت میں داؤ پر لگا دی اور جس نے اپنے فرائض کی ادائیگی کو عقیدت جانا اور وہ کبھی بھی اس کام سے مایوس نہیں ہوئے تھے۔ رمضان میں کرپشن کے 117 کیس زیر تفتیش۔ محکمہ انسداد کرپشن نے کہا ہے، ماہ رمضان کے دوران ملک بھر میں کرپشن کے 117 کیسز پکڑے گئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے محکمہ انسداد کرپشن کے حوالے سے کہا ہے کہ زیر تفتیش کیسز میں مختلف سرکاری اور نجی اداروں کے ملازمین جبکہ بعض میں اعلیٰ عہدیدار ملوث ہیں جن سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ ایک کیس کا تعلق کورونا سے متاثر ہونے والے سعودی کارکنوں کی امداد سے ہے، جس میں سیکیورٹی فراہم کرنے والے ایک نجی ادارے کے 2 اعلیٰ عہدیدار ملوث ہیں۔ مذکورہ افراد نے کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کو فراہم کی جانے والی امداد حاصل کرنے کے لیے متعدد ملازمین کے ناموں کا اندراج کیا ہے۔ جن افراد کے ناموں کا اندراج کیا گیا، ان سے وصول ہونے والی رقم میں سے 50% حاصل کرنے کا کہا ہے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ ایک کیس وزارت صحت سے تعلق رکھنے والے ایک ملازم کا ہے جس نے متعدد ہوٹلوں سے کمیشن وصول کی ہے۔ ان ہوٹلوں کو حکومت نے کرایہ پر لیا ہوا ہے، جہاں ان افراد کو ٹھہرایا گیا ہے جن میں کورونا کا شبہ ہے یا وہ جو بیرون ملک سے واپس آئے تھے۔ ایک کیس میں نجی شعبے کی ایک کمپنی نے 3 ملازمین ملوث ہیں جنہوں نے وزارت صحت کے اہلکاروں کو خدمات حاصل کرنے کے بدلے رشوت کی پیشکش کی تھی۔ الریز کمشنری میں سالہ باری کے خوبصورت مناظر۔ سعودی عرب کی الریز کمشنری میں بارش کے ساتھ سالہ باری کی وجہ سے ہونے والے خوبصورت مناظر نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ سالہ باری کے بعد ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ الاسود پہاڑ نے سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ ویب نیوز سبق نے الریز کمشنری کے معروف پہاڑی سلسلے الاسود کے مختلف مقامات کی عکس بندی کی، جہاں قدرت کے حسین نظارے بکھرے دکھائی دیتے ہیں۔ پہاڑی علاقے ہونے کی وجہ سے الریز کمشنری ویسے ہی غیر معمولی قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ اس پر ہونے والی سالہ باری کے بعد مناظر اور بھی زیادہ خوشنما ہو گئے۔ الاسود پہاڑی سلسلہ معروف وادی لجب میں ہے، جو 1800 میٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ علاقہ ہمہ وقت بادلوں سے گھرا رہتا ہے۔ اکثر و بیشتر اوقات اہل علاقہ بارش سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ شہری دفاع کی جانب سے جیزان ریجن میں مقیم شہریوں اور غیر ملکیوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ ان دنوں موسم غیر متوقع رہے گا، خاص کر پہاڑی علاقوں میں رہنے والے خصوصی احتیاط برتیں۔ سگریٹ اور تمباکو مصنوعات سپر مارکیٹس میں بھی فروخت ہوں گی۔ سعودی وزارت بلدیات نے تمباکو کی روایتی اور الیکٹرانک مصنوعات کی سپر مارکیٹس اور بقالوں میں فروخت کی مشروط اجازت دے دی ہے۔ سپر اور ہائپر مارکیٹس میں سگریٹ اور حقہ کی فروخت پر پابندی عائد کی گئی تھی، تاہم اب وزارت بلدیات کی جانب سے مشروط پابندی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ تمباکو کی مصنوعات 18 برس سے کم عمر کو فروخت نہ کی جائے۔ ویب نیوز سبا کے مطابق وزارت بلدیات کا کہنا ہے کہ روایتی اور الیکٹرانک سگریٹ یا ڈیجیٹل حقہ اب ہائپر اور سپر مارکیٹس کے علاوہ عام کریانہ سٹور بقالوں میں بھی فروخت کرنے کی اجازت ہوگی۔ وزارت بلدیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ناجائز منافع خوروں کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، جو پابندی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض علاقوں میں مہنگے داموں اور غیر معیاری تمباکو کی مصنوعات فروخت کیا کرتے تھے۔ تمباکو کی مصنوعات کی فروخت کے لیے دکاندار یا سپر مارکیٹس کے لیے لازم ہے کہ وہ مقررہ قواعد کے مطابق مصنوعات فروخت کریں، جس کے لیے دکانوں میں مخصوص
بند الماری ہو، تمباکو کی مصنوعات 18 برس سے کم عمر کو فروخت نہ کی جائیں، نہ ہی دکانوں میں سگریٹ نوشی کی جانب راغب کرنے والے اشتہار چسپاں کیے جائیں۔ واضح رہے مملکت کے بعض شہروں میں سگریٹ کی فروخت پر پابندی تھی، جس کی وجہ سے بعض منافع خور افراد غیر قانونی طور پر چھپ کر مہنگے داموں سگریٹ فروخت کرتے تھے۔